बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। तकरीबन चार अहम तरीन खबरें जो आपके साथ डिस्कस कर रही हैं, चाहे इसके कि हमारे हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान में बैठे, जो इस वक्त हुकूमत में, वो बहुत खुश है डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुतलिक। बार बार हमारे फील्ड मार्शल जनरल साहब की मदद सराही कर रहे हैं, बार बार वजीर आजम साहब को कह रहे हैं ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, और जहाज़ों की तादाद भी आए रोज वो बढ़ाते हुए जा रहे हैं। लेकिन सर असल चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। किस पैराए के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने इसको आपके साथ शेयर करना है कि पाकिस्तान से काम कौन सा लेना है। मेरी समझ में कुछ कुछ आ चुका जी। और वो कौन से दो अहम तरीन काम है जिसकी बिना पर मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब मदद सराही करें। इसमें टैरिफ शैरिफ वाला कोई मामला नहीं है। जी हाँ, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमसे ज़्यादा कम टैरिफ जो है ना इस वक़्त इंडिया के पास मौजूद है। उसके बाद दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को एक रिलीफ़ मिला है, जो चाह रहे थे कि खामोशी से इमरान खान साहब जेल में हो, उनको ये सज़ा दे दी जाए और नाम रखा जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, कि देखिए उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जिसकी बिना पर उनके ऊपर ये जुर्माना आयद कर दिया गया। वहाँ है दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब और जेल में मौजूद जो कैदी हैं, जिसमें यास्मीन यास्मीन राशि साहबा, उनका ख़ता है मौजूदा सिचुएशन में। बेहतरीन मशवरा दिया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद आज़ाद मौजूद क़यादत को, जिनसे मुतल्लिक ऐसा है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ ये है, कुछ सीरियसनेस नहीं है, वो भी ज़रूरी है। और इमरान खान साहब को जेल मुंतकिल करने के हवाले से, जेल से अस्पताल मुंतकिल करने वाले से कुछ और खबरें आई हैं। मेरे प्रोग्राम में भी हुकूमती मशीर ने कहा और मज़ीद उसकी तस्दीक भी हुई कि 3-4 रोज़ के अंदर मुलाकात भी होगी इमरान खान साहब की जेल के अंदर, और उनके ज़ाती मौली से भी उनकी मुलाकात होगी और उनको अस्पताल मुंतकिल भी किया जाएगा। इस तरह की कुछ दीगर कुछ खबरें भी हैं, मैं वो भी आपके साथ। राना सनाउल्लाह साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो जहाज़ वाले मामले पे इंडिपेंडेंट आ गया जी बीच में। पंजाब हुकूमत ने जो जहाज़ खरीदा है, उसकी भी डिटेल सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले सर मैं ज़रा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से, कल शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह हमेशा फील्ड मार्शल साहब की तारीफ की, और ये मकसद क्या है सर। लेकिन उस मकसद से पहले ज़रा अता तारड़ साहब सुन लें जी, वफाकी वजीर, उन्होंने एक वीडियो बयान दिया और उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। ये पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसी और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। पहले पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। जब क़यादत ईमानदार हो जब क़यादत ईमानदार हो तो इसका नतीजा हमेशा मुस्बत निकलता है। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा और वज़ीर आज़म हर फ़ोरम पर फ़लस्तीन की बात करते रहे हैं जी। अच्छा, मुकदमा लड़ने के बाद के बाद सर वो तो कुछ भी नहीं पता ना मुझे और आपको। लेकिन सर हकीकत ये है, बार बार वज़ीर आज़म साहब का जिक्र करना, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की वो करना कि बहुत ही इतनी मदद सराही करना, इतने पुल बांधना कि जो शायद उतनी तारीफ, इतने वस्फ उनके अंदर है भी नहीं। मैं बता रहा हूँ इतने वस्फ शायद प्राइम मिनिस्टर में और फील्ड मार्शल जनरल में है भी नहीं, जो 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 डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है। यानी इन दोनों के वालिदैन ने भी शायद वो वस्फ अपने इतने अंदर अपनी औलाद के अंदर देखे हो, जिस हिसाब से वो जहाज पढ़ाई जाता है, जिस हिसाब से वो ग्रेड 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 कहा जाता है, तो मुझे समझ नहीं आती। मुझे तो कई जगह पे कायदे से भी बहुत ज्यादा आगे जाते हैं, हम ग्रेड ग्रेड तो कायदे को ही समझते थे, तो वो उससे भी ऊपर जाके जो हिसाब से लेके, तो इससे कुछ 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 रीजंस निकलते हैं ना सर। इसके पीछे कई तासुर है कि पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा काम लेना है। मिनरल एंड माइंस तो अपनी जगह पे चीजें हैं ना, वो जो कीमती माइंस है वो अपनी जगह पे, नहीं नहीं, इसके अलावा कोई बड़ा काम लेना है, बड़ा काम लेना है। इसमें कौन कौन से काम हो सकते हैं जी। एक तो ये इम्कान है ना, कभी इम्कान है कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जाएगा। पाकिस्तान को इसराइल पर को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया, फिर सऊदी अरब का तस्लीम करना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। ये दो ही गले की फांस है, एक पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरब। मेरा हमेशा से मानना है कि सऊदी अरब की एक सर्टन नॉडिंग शामिल है, क्योंकि सऊदी अरब के जो बेस्ट करीब तरीन दोस्त ममालिक थे, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, इन तमाम ने इसराइल को तस्लीम किया। और ये करने की वजह भी यही थी कि सऊदी अरब पीछे था, सऊदी अरब से पूछे बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना ये लोग। तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये सऊदी अरब को सऊदी अरब फिर इसराइल को तस्लीम कर सकता है, तो पाकिस्तान पर यह प्रेशर होगा कि अब इसराइल पर तस्लीम करें। दूसरी, गजा की तामीर और तरक्की के हवाले से जनाब जारी बात है, $1 अरब या $5 अरब की उधर फीस है। तो पाकिस्तान तो वाकई, पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम है आजकल पैसे वैसों की, तो फिर इसके बदले पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फौजी ताउन का मुतालबा कीजिएगा। उस फौजी ताउन का करैक्टर क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये चीज़ें अपनी जगह पर चल रही हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है जी। इधर मैं आपको कुछ खबर देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जी। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर है कि 10 रुपए हर जा 10 अरब रुपए हर जाने का केस था जी इमरान खान साहब के ऊपर जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है, और ट्रायल रोकने को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी नोटिस जारी कर दिया है इस सिलसिले में, क्योंकि इमरान खान साहब का हक़ दिफ़ा
ختم کرنے کے حکم پر یہ سارا معاملہ تھا کہ عمران خان سے پوچھنا ہی نہیں ہے بھائی کیا تھا کیا نہیں تھا، بھائی ملاقات ہی بند ہے تو اس کا بیان کیسے لیا جائے گا، ویڈیو لنک کے ذریعے کچھ بھی لیا جائے گا، تو اس کے بغیر ہی یہ سارے کے سارے ہائی کورٹس اور پھر سپریم کورٹ تک میں بات ساری پہنچ چکی۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، تو میرے خیال ہے سپریم کورٹ کو تھوڑا سا ہوش ہے کہ اتنا بھی انا نہیں چلنا، چلنا تو ہے بلینکٹ وے میں لیکن اتنا بھی نہیں چلنا۔ تو بہر عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی نوٹس جاری کر دیے اور ٹرائل روکنے کا انہوں نے حکم دیا ہے۔ ادھر کولڈ لکھپت جیل میں موجود نا 9 مئی کے مقدمات میں اسیر قیادت شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، جاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز جیمہ، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے نئی حکمت عملی کی تجاویز پیش کی ہیں۔ میں کچھ تجاویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر باقی خبریں رانا ثناء اللہ صاحب، یو ٹرن اور باقی چیزیں انڈیپینڈنٹ اردو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی۔ انہوں نے کہا رمضان کے احترام میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک فوراً موخر کر دیں۔ حکومت عمران خان کی خرابی صحت پر سیاست، یہ وہ ہیں جو کریم ہے پاکستان تحریک انصاف کی نا، باہر بہت اندر موجود۔ حکومت عمران خان کی خرابی صحت پر سیاست بند کرے، ہمشیرگان اور ذاتی معالجوں کے اعتماد میں لے کر علاج کروائے، پارٹی کو عمران خان کے علاج کے لیے عدالتوں میں کارروائی کو مزید منظم کرنے اور پارٹی عہدیداروں، وکلاء اور ہمشیروں کی ملاقاتوں کو یقینی بنائے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان سے گزارش ہے کہ بھرپور پارلیمانی سیاست کرو، پارلیمانی انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کی بدترین کارکردگی کو منظر عام پر لائیں۔ دی عمران خان کی نامزد کردہ کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی ملک کی بگڑتی سیاسی صورتحال پر بحث مباحثے کے بعد اولاً اتفاق رائے سے فیصلہ کریں، اتفاق رائے نہ ہو سکے تو غالباً اکثریت رائے سے فیصلہ کریں، اجلاس میں فیصلوں کو ضابطہ تحریر میں لایا جائے، زبانی باتیں نہ کریں، تحریر میں لایا جائے تاکہ سب پابند بھی ہوں، تمام عہدیداروں کو فیصلوں کو پابند کیا جائے، پارٹی پالیسی سیکرٹری جنرل انفارمیشن سیکرٹری کے ذریعے میڈیا اور عوام تک پہنچایا جائے تاکہ تمام ترجمان اس کے مطابق بات کریں، تحریک انصاف کے ہر سطح کے عہدیدار نئے سرے تنظیم کو منظم اور متحرک کریں اور نیز ونگز کو منظم اور فعال کیا جائے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، سیکورٹی صورتحال کا، معیشت، جان لیوا غربت، بے روزگاری، اسکول سے باہر بچوں کی بڑھتی تعداد، اس کو ہر سطح پر اجاگر کیا جائے۔ رہی بات آصف علی زرداری صاحب کی، تو عمران خان صاحب کے بارے میں حالیہ بیان بازی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے جی شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد اور دیگر کیریوں نے، اور مذمت کی جو صدر مملکت کے ہرگز شایان شان نہیں ہے۔ عمران خان ایک باوقار طریقے سے مشکل ترین حالات میں جیل کاٹ رہا ہے۔ تو میرا خیال اگر سمجھا جائے تو پیچھے کی باہر موجود قیادت جس کا ہر منہ، ہر کسی کی زبان پہ کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ دینے کے حوالے سے، میرے خیال یہ بہترین مشورہ ہے۔ تو اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو بڑوں کی بات مان لیں، تو یہ ایک ہے۔ باقی ادھر پریشر ہی اتنا ہے وفاق کے اندر، اس پریشر کو لے کے اب جس طریقے سے اب اس سے اندازہ لگا یہ پریشر تھوڑا کم ہے یہ پریشر تھوڑا کم ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ملاقات والی بات، میں نے کہا نہیں وہ ذرا تھوڑا سا یہ ہو گیا، اور رات کو بات کر رہے تھے ایک پروگرام میں ہمارے بھی انہوں نے بات کی، وہ کہتے ہیں ڈیل کی آفر واضح ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور وہ کھلی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دی تھی، نومبر میں، 5 اکتوبر میں، 24 اگست میں، یہ میثاق پاکستان کے تحت آفر دے رہی تھی۔ محسن نقوی میثاق پاکستان پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دی تاکہ سب مل کر ملک کو مضبوط کریں۔ علی امین گنڈا پور کے مطابق عمران خان بھی پاکستان کے لیے بات چیت کو تیار ہیں، تو پھر دہشت گردی کے خلاف تعاون کریں اور اداروں کے خلاف بیانیہ ختم ہونا چاہیے۔ 24 نومبر کے معاملے پر سنجیدہ رابطے ہوئے، محسن نقوی نے پی ٹی آئی قیادت سے کہا کہ اسلام آباد کے گھراؤ کی بجائے سنگجانی میں بیٹھ کر مذاکرات کرنے، مگر وہ اپنے موقع پر قائم رہے اور لچک نہیں دکھائی دی۔ اب وہ پرٹیکولر ان ڈیٹس پہ چلے گئے، نکل گئے کہ جی کون کس وقت کدھر ملاقات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو کون سی آفر تھی۔ بھائی اس کی ریزسٹنس اتنی زیادہ ہوگی کہ عطا تارڑ صاحب کو ادھر سے کہنا پڑے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی ریزسٹنس اتنی زیادہ ہوگی کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ او ہو، کیونکہ اس کے ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کیا، اور ڈیل کے آفر کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک ٹکے کا کوئی کیس نہیں ہے۔ جب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 بار ان کو ڈیل کا آفر کیا کہ نہیں مانا، اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ کا 2 نمبر کیس ہے، عمران خان صاحب پہ سائبر کا بھی 2 نمبر کیس تھا، عمران خان صاحب پہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا بھی 2 نمبر کیس ہے، سارے کیس ہی عمران خان صاحب کے 2 نمبر سیاسی کیس ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ڈیل پر آمادہ نہیں ہو رہے۔ تو اس تاثر کو بتا دیا کہ جناب یہ تو یوں پینیٹریٹ کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے ذرا اپنی طبیعت کو تھوڑا کیا۔ ہاں میرے پروگرام میں پرسوں کا تھا اور پھر دوبارہ کا ہے جی اختیار ولی صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں علیمہ باجی ہماری بھی باجی، وہ ہماری بڑی بہن کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ عمران خان کی ذات کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں آدھے سے زیادہ علیمہ باجی کے بیانات
اور ان کے طرز تکلم کا کردار ہے۔ عمران خان کو اگلے 2 سے 3 دنوں میں اسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے میرے پروگرام میں، سب سے پہلے انہوں نے میرے پروگرام میں بات کی تھی، جو میں نے پرسوں بتایا تھا۔ اب انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے، اور اس باری شاہ زیب خانزادہ کے پلیٹ فارم سے کہا ہے، ان کے علاج کا فالو بھی کیجیے گا، اور کسی خطرے میں نہ پہلے تھے نہ اب ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے اختیار علی صاحب نے۔ میرے پروگرام میں 3 دن کا تھا، ادھر 2 سے 3 دن کا، آپ دیکھتے ہیں اگلے 2 دن میں کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ان تمام باتوں کو پریشر تو کہیں نہ کہیں چیزیں ہیں نا۔ اور مزے کی بات بتاؤں جی، وہ جہاز جو اس وقت پنجاب حکومت مان نہیں رہی کہ مریم نواز صاحبہ کے زیر استعمال ہے، اس جہاز سے متعلق بڑی مزیدار چیزیں آئیں نا۔ اس جہاز سے متعلق ایک ایم پی ہیں، ان کا نام ہے ہما چغتائی، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہیں جہاز اس لیے خریدا تاکہ سی ایم جلدی سے عوام تک پہنچ سکے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے، چلو شکر ہے، مانا تو صحیح، کوئی وہ پنجاب والی فلیٹ نہیں ہے، ایئر پنجاب والی، اتنا ایک ایم پی اے مان کے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، میرے خیال میں مخصوص نشست پہ ہی ہیں یہ، لیکن وہ یہاں یہ بات مانتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو جو خبر لایا نا محمد مالک، بالکل اسی طریقے سے تو جیسے محمد مالک صاحب نے خبر دی تھی نا کہ پنجاب حکومت نے 10 ارب کا لگژری جہاز لیا ہے اور مریم نواز اس کو استعمال کر رہی ہیں، جہاز کا 1 گھنٹے کی فلائٹ 28 لاکھ ہے، جبکہ اس کی مینٹیننس کا خرچہ $5 ملین ہے، جہاز چلے یا کھڑا رہے 50 لاکھ مہینے کا خرچہ دینا ہی دینا ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق کہ دستاویزات کے مطابق کچھ عرصہ پہلے پنجاب کابینہ نے وزیر اعلیٰ، گورنر اور دیگر اعلیٰ شخصیات کے لیے وی آئی پی فلائٹ کے آپریشنل اخراجات پورے کرنے کی مد میں موجود مالی سال 2025-26 میں سپلیمنٹری گرانٹ کی باقاعدہ منظوری دی ہے، جس میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت گلف اسٹریم 6G500 نامی الٹرا لانگ رینج وی آئی پی طیارہ خرید رہی ہے، جو پرانے ہوکر طیارے سے بہت بڑا ہے، جدید ایونکس والا اور زیادہ تیز رفتار ہے۔ پرانے جہاز کی 1100 لیٹر فی گھنٹہ کی نسبت پیٹرول استعمال کرنے کی صلاحیت 2100 لیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جس سے آپریشن اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس سمری میں طیارے کے کمرشل استعمال یا ایئر پنجاب کے لیے استعمال ہونے کا تذکرہ شامل نہیں ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی خبر دی ہے۔ تو چیزیں سر بغل گیر ہو رہی ہیں اور بہت اچھے سے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ میرا عمر چیمہ ویسے بھی کنفرم کر چکے ہیں مریم نواز صاحبہ کے زیر استعمال ہے، اب آپ جو مرضی بات بنا لیں۔ یہ اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی